نعمتان مغبوبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، یہ زندگی کا سفر تیزی کے ساتھ چلتا ہے اور یہ زندگی برف کی طرح پگھلتی ہے. کچھ کریں نہ کریں برف پھر بھی پانی ہو جاتی ہے. زندگی کی دن رات میں کچھ کریں نہ کریں وقت گزرتا ہے پھر نہیں آیا کرتا. اللہ نے زندگی کے سفر میں مجھ اور آپ کو انگنت نعمتیں سے نوازا ہے، لاکھوں سے زیادہ بہتر رکھا ہے. ان نعمتوں کا حق ہے، ان نعمتوں کا تقاضا ہے، ان نعمتوں کی شکر گزاری ہے کہ اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں سے اپنا کیریئر سنواریں. ان نعمتوں کا حق ہے، ان نعمتوں کا تقاضا ہے، ان نعمتوں کی شکر گزاری ہے کہ ایک انسان ان نعمتوں میں اپنے خربوں سال کا کیریئر سنوارے. جو لوگ 60-70 سال کو زندگی اور کیریئر سمجھتے ہیں وہ در حقیقت تنگ نظر ہوتے ہیں. ان کی عقل چھوٹی ہوتی ہے، ان کی سمجھ بوجھ نامکمل ہوتی ہے، ان کا علم ناقص ہوتا ہے، وہ تنگ نظر ہوتے ہیں. جو 60-70 سال کو کیریئر سمجھتے ہیں، پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے وہ فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. کیریئر تو وہ ہے. یا رسول اللہ پھر یہ کیا ہے؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے مزرعۃ الآخرہ، مزرعۃ الآخرہ. آپ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا مزرعۃ الآخرہ. یہ تو زندگی نہیں ہے، آخرت کی کھیتی ہے. بیج ڈالو پھل وہاں کھانا، کھیتی سنوارو میٹھا پھل وہاں کھانا. یہاں محنت مشقت کر لو کیریئر بن جائے گا. اب پیارے نبی کے پاس تو اللہ کا علم ہے نا، وہ سچ بتا رہے ہیں نا. پھر جو نادان 60-70 سال کو کیریئر سمجھتا ہے اور اس دھوکے میں اپنے بچوں کو بھی ڈالتا ہے، بچیوں کو بھی ڈالتا ہے، تنگ نظر ہے نا، عقل چھوٹی ہے، علم ناقص ہے، زمانے کے معلومات سے متاثر ہے، دنیا کے غلط سبق سے اثر لے لیا ہے، اپنے نبی کا سبق بھول گیا، اپنے سچے نبی کا پیغام بھول گیا ہے. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی وہ ہے، اس سفر میں اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں. خوشحالی دی ہے، صحت دی ہے، جوانی دے دی ہے، فرصت دے دی ہے، زندگی کی لمحات دے دی. آپ نصیحت فرمایا کرتے تھے اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرم. جوانی کو غنیمت جانو، جاتی ہے تو واپس نہیں آتی. اس جوانی میں جو کیریئر کی محنت ہو سکتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہو سکتی، غنیمت جانو. اس جوانی میں جو خربوں سال کا کیریئر بنایا جا سکتا ہے وہ بات بڑھاپے میں نہیں آتی. تھک جاتا ہے آدمی، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، ہمت نہیں رہتی، کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، مشقت نہیں اٹھا سکتا. جوانی ملی ہے، کیریئر بناؤ. اغتنم خمسا قبل خمس، غنیمت جانو اس کو، جوانی کو. جوانی مستانی ہوتی ہے، نہ ابا کی اماں کی بات سنتا ہے نادان، نہ اپنے سچے نبی کی بات سنتا ہے کہ جوانی ہی تو ہے جس میں اور کیریئر کی صحیح کمائی ہوتی ہے. جیسے آج ماں باپ، بچہ جب صحت مند ہوتا ہے، اس کے اعصاب اور جوارے میں طاقت ہوتی ہے، تو اولاد کو کیا کہتے ہیں ماں باپ؟ بیٹے محنت کر لو، کیریئر بنا لو. بلکہ بس اوقات اسے انگلینڈ بھیج دیتے ہیں، آسٹریلیا بھیج دیتے ہیں، امریکہ بھیج دیتے ہیں، تعلیم کی خاطر جدا بھی کر دیتے ہیں، دور بھی کر دیتے ہیں، اسے بھی حوصلہ دیتے ہیں، خود بھی اطمینان ہوتا ہے کہ کیریئر بن جائے گا. چھوٹی عقل ہے، ناقص علم. تو اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی جوانی کو غنیمت سمجھو، اس سے کیریئر بناؤ. اس لیے کہ اس جوانی کی محنت کی اللہ کے یہاں قیمت بہت لگتی ہے. الشاب نشأ فی عبادت اللہ فهو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. خوش نصیب جوان جس کی جوانی اللہ کی بندگی میں جوانی چڑھ رہی ہو، پروان چڑھ رہی ہو، فرمایا کل قیامت میں اسے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گی. بڑھاپے میں سجدہ نصیب ہو جائے غنیمت ہے، لیکن جوانی کا سجدے کے کہنے کچھ اور ہے. ایک من سونا ہوتا ہے اور ایک من لوہا ہوتا ہے. وزن میں دونوں من ہے لیکن دونوں کی قیمت میں بڑا فرق.
سجدے دونوں کے ہیں لیکن دونوں کی قیمت الگ الگ لگتی ہے. ہاں وہ خوش نصیب بڑھاپا جس کی جوانی بھی اللہ کی بندگی میں گزری اور جوانی بھی اللہ کی اطاعت میں گزری، وہ خوش نصیب ہے. تو وزن میں تو دونوں ہی سونا اور لوہا من ہے، ایک ایک من ہے، لیکن قیمت میں تو بڑا فرق ہے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اغتنم خمسا قبل خمس شبابک، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے پہلے، اس لیے کہ جوانی جاتی ہے تو واپس نہیں آیا کرتی، واپس نہیں لوٹ. صحتک قبل مرضک، صحت کو غنیمت سمجھو. سوچو اس صحت سے کیریئر کتنا بنا رہے ہو، اس سے اپنی کھربوں سال کے کیریئر کے لیے کیا کچھ کر رہے ہو اس صحت میں، اور پتہ کوئی نہیں لگتا. موت کب آ جائے اور صحت کب چلی جائے کچھ نہیں پتا. دو چیزوں کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، کب بیماری آ جائے کب صحت چلی جائے کچھ نہیں پتا. سویا ٹھیک تھا، اللہ نے دے رکھی ہے صحت، قدر کیجئے، اس کا شکر ادا کیجئے، اس کا حق ادا کیجئے، اسے کیریئر بنائیے. عقل مندی یہی ہے، دور اندیشی یہی ہے، روشن خیالی یہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ منعی کا الناس واحزم الناس، عقل مند لوگ، دور اندیش، سمجھدار کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت اکثرهم استعدادا للموت. عقل مند آدمی وہ ہوتے ہیں جو کیریئر کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، جو کھربوں سال کی زندگی کو سامنے رکھ کر ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں. یہ ہیں عقل مند لوگ. اکثرهم ذکرا للموت اکثرهم استعدادا للموت، اس زندگی کی تیاری کرتے ہیں. صحت کو غنیمت سمجھو، بڑی دولت ہے. میرے نبی فرمایا کرتے تھے لوگ بڑا دھوکہ کھاتے ہیں، جب چلی جاتی ہے پھر ہوش آتا ہے، بستر پہ پڑ جاتا ہے، کچھ کرنا بھی چاہتا ہے نہیں کر پاتا. لیکن جب صحت ہوتی ہے اس زندگی کی فکر ہی نہیں ہوتی. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون. دنیا کے راحت و آرام میں بڑی نزاکتوں سے کام لیتا ہے، بڑی باریک بینی سے کام لیتا ہے. کیسا فرنیچر بناتا ہے، کیسی ٹائل کا انتخاب کرتا ہے، کیسا ڈرائنگ روم بناتا ہے، لباس پوشاک میں کیسی باریکیوں کا خیال رکھتا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات، بہت جانتا ہے دنیا کے بارے میں، لیکن جہاں زندگی ملنی ہے اور جہاں زندگی رہنی ہے اس کے بارے میں بالکل غافل ہے. ارے میاں وہاں بھی تو کچھ ضروریات ہیں، وہاں بھی تو ایک طویل زندگی گزارنی ہے. یہاں تو اتنی نزاکتوں کا خیال ہے، اتنی باریکیوں سے کام لیتا ہے، اتنی صلاحیتیں صرف کرتا ہے، اور کس زندگی کے لیے؟ جہاں صحت کا پتہ کوئی نہیں، جہاں صحت کا پتہ کوئی نہیں، جہاں زندگی کا پانی کا بلبلا کب پھٹ جائے. لیکن اس کے لیے اہتمام کتنا ہے. صحت قبل مرضک، اللہ کے نبی کی نصیحت ہے، اسے غنیمت سمجھو. اس سے کیا کمائی کی ہے؟ 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، صحت اللہ نے دے رکھی ہے، 40 سال زندگی گزر چکی ہے. بتائیے نا ان 60-70 سالوں میں دنیا کا اسٹیٹس تو اچھا ہوا، بتائیے آخرت کا اسٹیٹس بھی اچھا ہوا؟ یہاں کا معیاری زندگی تو اچھا کر لیا، وہاں کی معیاری زندگی کے لیے کیا سامان اکٹھا کیا؟ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو ایمان ہے کہ زندگی وہ ہے. ان کی زندگی تو سمجھ میں آتی ہے کہ جن کو وہ زندگی پر ایمان نہیں، کہ وہ یہاں گم ہو جائے اور یہاں ہی زندگی میں مست ہو جائے. ان کی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن مسلمان جس کا ایمان ہے اور جس کے ابا چلے گئے، اس کا ایمان ہے کہ نئی زندگی کے اندر منتقل ہو گئے، جس کی اماں چلے گئے، جس کا ایمان ہے کہ ایک نئی زندگی میں منتقل ہو گئے، جس کے گھر کے کئی افراد جا چکے اور اس کا ایمان ہے کہ ایک نئی زندگی میں منتقل ہو گئے، اس کی غفلت سمجھ میں نہیں آتی. وہ کیسا مسلمان ہے کہ جانا بھی ہے اور تیاری بھی کوئی نہیں، اور جانا ہے اور یقینی، اور پھر بھی فکر کوئی نہیں، نہ اپنی نہ اولاد کی. یہ مسلمان کے ایمان سے کوئی میل نہیں کھاتی. یہ زندگی مسلمان کے ایمان سے یہ زندگی میل نہیں کھاتی. کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ورنہ آپ کو دنیا کے چھوٹے سے گھر سے جب شفٹ ہونا ہوتا ہے تو آپ تیاری کرتے ہیں، اور اس طویل زندگی کی طرف شفٹ ہونا ہے تو کتنی تیاری ہے، کتنی اس کی فکر ہے. تو وہ ایک زندگی ہے. تو صحت اللہ نے دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرصت دے رکھی ہے. آج فرصت ہے الحمدللہ. ام لو یدک شغلا، اگر میری بندگی نہ کی نا تو اتنا مصروف کر دوں گا، اتنا مشغول کر دوں گا کہ وقت ہی نہیں ہوگا. ام لو یدک شغلا، فرصت ہی اتنا مشغول، کوئی ہوش ہی نہیں ہے. فراغ قبل شغلک، صحت قبل مرض، غنا قبل فقر. سبحان اللہ.
اللہ نے لاکھوں سے اچھا رکھا ہے. ہماری بیٹیاں سڑک پہ رات نہیں گزارتی, بھیک نہیں مانگتی. اللہ نے عزت کا چھت دے رکھا ہے, دسترخوان نعمتوں سے بھرا ملتا ہے, لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے, خوشحالی دی ہے, کھانا پینا آسان کر دیا ہے, محتاج نہیں بنایا, بہکاری نہیں بنایا. ہماری بیٹیاں بہنیں عزت سے کھاتی ہیں, اللہ نے دے رکھا ہے, کرم کر رکھا ہے, اس کا انعام ہے, نوازش ہے اس کی. اس بڑی نعمت کا کیا حق ادا ہو رہا ہے؟ اس سے کھربوں سال کی زندگی کتنی سنواری جا رہی ہے. ایک وقت آتا ہے آدمی حسرت کرتا ہے, فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, اے اللہ واپس بھیج دے, اب یقین آ گیا. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, اللہ واپس بھیج دے, یقین آ گیا. لیکن وہ وقت حسرت, میری حسرت رہ جائے گی. کریم رب نے وہ منظر بھی ذکر کر دیا کہ لوگ حسرت کریں گے کہ اللہ لٹا دے, اکم من الصالحین, بڑا نیک بن جاؤں گا. لیکن وہ وقت نکل چکا ہوگا, فرصت ختم ہو چکی ہوگی. کہے گا اب یقین آ گیا ہے, نیک بن جاؤں گا. تو اللہ نے خوشحالی دے رکھی ہے, محتاجی سے محفوظ فرمایا ہے, لاکھوں کروڑوں سے زیادہ نعمتیں دے رکھی ہیں. لیکن ان نعمتوں سے فائدہ کتنا اٹھا رہا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, جتنی نعمتیں زیادہ, خوشحالی زیادہ, اتنی اس کی کیریئر کی فکر زیادہ, اتنی اللہ کی بندگی زیادہ. نواز تو وہ رکھا, اس کے احسان شناسی کا حق یہی ہے, شکر گزاری کا حق یہی ہے, ان نعمتوں کی قدر یہی ہے. صحت دے رکھی ہے, خوشحالی دے رکھی ہے, حیات قبل موت. اللہ کے نبی کی نصیحت ہے کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو. سوتا ہے نہیں اٹھتا, برین ہیمریج ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. سچ کیا ہے؟ جو اماں کے پیٹ سے وقت لکھ کے لایا تھا وہ پورا ہو گیا, باقی سب بہانے. حضرت اسرائیل نے علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا, اللہ لوگوں کی روح قبض کرنا بڑی بھاری ذمہ داری ہے, لوگ کوستے ہی رہیں گے. فرمایا اسرائیل مرنے کے اتنے بہانے بنا دوں گا کسی کا تیری طرف خیال بھی نہیں جائے گا. یہ ہو گیا تھا جی, خونی کینسر ہو گیا تھا بھائی, ہاں بھائی اس کا برین ہیمریج ہو گیا تھا. سچ کیا ہے؟ وقت پورا ہو گیا. اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, وہ گھڑی آ گئی تھی تو آنی ہے نا بھائی, اس سے فرار کسی کو نہیں ہے, آنی ہے وہ اور جانا ہے, اور جتنے جا چکے ہیں واپس کوئی نہیں آیا. ہم بھی اسی منزل کی طرف روانہ ہیں. کر کیا رہے؟ سوچنا یہ ہے نا بھائی, یہ جو اللہ نے اس وقت رمضان سے پہلے کی یہ گھڑیاں دے دی ہیں, تصور کیجئے آپ کے ارد گرد کتنے لوگ آپ کے جاننے والے ہیں جو پچھلے سال ان دنوں میں زمین کے اوپر تھے, آج منو من مٹی کے نیچے ہے نا. آپ کہتے ہیں وہ چلا گیا, ان دنوں میں زمین کے اوپر تھے, اس میں جوان بھی تھے, صحت مند بھی تھے, خوشحال بھی تھے, علاج معالجے کی ساری سہولیات بھی ان کے پاس میسر تھی, پھر بھی چلے گئے نا, چلے گئے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگ کہتے ہیں فلان چلا گیا, فلان چلا گیا, ایک دن دنیا کہے گی عمر بھی چلے گئے رضی اللہ عنہ. تو دنیا ہمارے بارے میں یہی کہے گی. آج ہم جانے والوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں, کل دنیا ہمارے بارے میں بھی کہے گی, جانا جو ہے. لیکن میرے عزیزو, آج اللہ نے فرصت دے رکھی ہے اور نعمتیں دے رکھی ہیں, صحت دے رکھی ہے, خوشحالی دے رکھی ہے, فرصت دے رکھی ہے, زندگی دے رکھی ہے, لاکھوں کروڑوں نعمتیں دے رکھی ہیں. ارے میاں اس سے کیریئر کتنا بنا رہے ہو؟ جب دنیا میں آدمی امتحان گاہ میں ہوتا ہے نا, تو وہاں ناکام اور کامیاب دونوں کو کرسیاں ایک جیسے ملتی ہیں. امتحان گاہ میں پنکھے سے بھی فائدہ سب اٹھاتے ہیں, اے سی لگاؤ تو اے سی سے فائدہ اٹھاتے ہیں, مشروبات پڑاؤ تو پانی بھی سب کو ملتا ہے. امتحان گاہ جو ہے, تو میرے عزیزو دنیا کے امتحان گاہ میں نیک اور بد سب کو نعمتیں ملتی ہیں, فرما بردار اور نافرمان سب کو نعمتیں ملتی ہیں, اچھے اور برے کو سب اللہ کی نعمتوں کے دسترخوان سے کھاتے ہیں. مرتے وقت ایسا نہیں ہوگا, موت کے بعد ایسا نہیں ہوگا. وہاں یہ اندھیر نگری نہیں ہوگی, وہاں تو ہوگا وامتاز الیوم ایھا المجرمون. امتحان ہو گیا, تمہیں چانس ملا تھا, اور دوران امتحان تمہیں بھی وہی ملا تھا جو کامیاب ہونے والے کو ملا تھا. لیکن آج فیصلہ ہے وامتاز الیوم ایھا المجرمون, مجرموں آج الگ ہو جاؤ. تو نافرمان اور فرما بردار کا مرنا اور پھر جینا ایک جیسے نہیں ہوگا. نافرمان اور فرما بردار کا مرنا اور پھر جینا ایک جیسے نہیں ہوگا. ہاں اس سے پہلے امتحان گاہ میں سب ہیں. نافرمان کو بھی دسترخوان نعمتوں سے بھرے مل جاتے ہیں, کافر فاسق کو بھی مل جاتے ہیں. موت ایک جیسی نہیں ہوگی, مرنا ایک جیسے نہیں ہوگا. نمازی اور بے نمازی کا, باحیا اور بے حیا کا, حلال کھانے والا اور حرام کھانے کا, ایک دونوں کا مرنا ایک جیسے نہیں ہے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون. فرما بردار اور نافرمان کا مرنا ایک جیسے ہوگا. فرما اگر تم سمجھتے ہو ایک جیسا ہے تو ساء ما یحکمون, غلط فیصلہ کرتے ہو. اللہ کریم کہہ رہے تم غلط فیصلہ کر رہے ہو.
ایسا نہیں ہوگا. ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون, فرما مردار اور نافرمان ایک جیسے, نہ ایسا نہیں ہوگا. دنیا کے امتحان گاہ میں سب کو نشستیں ایک جیسی ملتی ہیں, سہولیات ایک جیسی ملتی ہیں, ہوا بارش ٹھنڈک ایک جیسی ملتی ہے, پھر ایک ناکام پھر ایک کامیاب فرق ہوتا ہے نا. تو میرے عزیزو یہ سفر چل رہا ہے, تو جا چکے بہت سارے لوگ. ہمیں اللہ نے یہ نعمتیں دے رکھی ہیں, ہم ان نعمتوں سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ورنہ تو سال گزر رہے, 40 سال گزر گئے, 50 سال گزر رہے ہیں. تو اس زندگی کے لیے جو حقیقی کیریئر ہے کیا گواہی ہوئی ہے؟ آدمی احتساب کرے نا, جائزہ لے. حجبت الجنت بالمکارہ, وہاں کی جو کامیابی ہے جسے جنت کہتے ہیں اس کے پیچھے کچھ ناگواریاں ہیں. اللہ کا حکم پورا کرنے میں کچھ ناگواری ہوتی ہے, لیکن اس کے پیچھے انعام بڑا ہے نا. ہاں مزوں کی زندگی گزارنی ہے, حجبت النار بالشہوات, مزوں کی زندگی, یاد رکھنا اس کے پیچھے جہنم ہے, اس کے پیچھے جہنم ہے. تو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا حق ہے اس سے کھربوں سال کا کیریئر بنایا جائے. جوانی, صحت, خوشحالی, فرصت, معاشی آسانیاں, یہ ساری اللہ کی عطا کردہ نعمتیں, اسے کیریئر بنائیے. اور اپنے بچے بچیوں کو بھی اس دھوکے سے نکالیے, اپنی اولادوں کو بھی اس دھوکے سے نکالیے. اس دھوکے سے نکالنا ماں باپ کا فرض ہے, ماں باپ کا خیرخواہی کا تقاضا ہے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے. انہیں بھی صحیح سبق پڑھائیں کہ بیٹے یہ 60-70 سال کیریئر نہیں ہے, ورنہ دادا نہ جاتے, نانا جان نہ جاتے, دادی جان نہ جاتی. کتنے ارمانوں سے گھر بنایا تھا, چلے گئے. کیسی تجوریاں بھری تھی, چلے گئے. کیسی زمینیں اکٹھی کی تھی, روانہ ہو گئے. ان کو بھی اس دھوکے سے نکالیں کہ بیٹے زندگی وہ ہے. گھر بناتا ہے, کچھ عرصے کے بعد لوگ کندھے پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. دولت اکٹھی کرتا ہے اور وہیں رہ جاتی ہے, روانہ ہو جاتا ہے. بناتا کوئی ہے, رہتا کوئی ہے. اکٹھی کوئی کرتا ہے, استعمال کوئی کرتا ہے. مشقت کوئی اٹھاتا ہے, استعمال کوئی کرتا ہے. دھوکا ہے دھوکا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, اللہ کریم کہہ رہے تمہیں دھوکا دے گی دنیا, دھوکا نہ کھانا. کریم رب ہے نا, بڑا مہربان ذات ہے, شفقتی شفقت ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دھوکا دے گی دنیا, دھوکا نہ کھانا. کشش بہت ہے, اس لذت بہت دکھاتی ہے, کشش بہت رکھتی ہے, لیکن بڑی بے وفا ہے. جو جتنا لپکتا ہے اتنی دور بھاگتی ہے, جب فدا ہو جاتا ہے چھوڑ دیتی ہے. دھوکا نہ کھانا. تو میرے عزیزو وہ زندگی ہے, وہ کیریئر ہے. یہ تو اللہ نے دنیا دی ہے کیریئر بنانے کے لیے. کافر ہے, اس کی عقل پہ شرک کی ظلمت ہوتی ہے اور کفر کی ظلمت ہوتی ہے. اس کی عقل پہ, وہ کم عقل ہوتا ہے, کفر اور شرک کی ظلمت ہوتی ہے اس کی عقل پہ. اس لیے وہ اس 60-70 سال کو کیریئر سمجھتا ہے, اور اسی 60-70 سال کی کامیابی کو کامیابی سمجھتا ہے, کیونکہ اس کی عقل پہ کفر اور شرک کی ظلمت ہوتی ہے, سیاہی ہوتی ہے, سیاہی. وہ اسی کو زندگی سمجھتا ہے, اور جس کے پاس اس زندگی کی خوشحالی ہو اسے وہ کامیاب کہتا ہے, اس کو وہ ترقی یافتہ کہتا ہے, اس کو وہ خوش نصیب کہتا ہے. مسلمان ایسا نہیں ہوتا. مسلمان کے پاس تو توحید کا نور ہوتا ہے, ایمان کی روشنی ہوتی ہے, اپنی نبی کی تعلیمات کا نور ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ زندگی نہیں ہے. اگر اسی زندگی کا نام کامیابی ہوتا تو حضرت فاطمہ کے گھر میں بھوک نہ ہوتی. پھر تو اس دنیا میں اللہ کے نبی پہاڑ کو اللہ سے کہہ دیتے احد پہاڑ کو سونا بنا دے, سب دوستوں میں تقسیم کر دیتے. حضرت فاطمہ آتی ہیں ابا جان کے پاس, حضرت علی بھیجتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خاموش ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں, بہت دیر ہو گئی. پوچھا فاطمہ خیریت؟ فرمایا علی نے بھیجا. کیا کیوں بھیجا ہے؟ کہا آپ کے پاس خادمات آئی ہیں گھر میں کام کرنے کے لیے, وہ کہہ رہے تھے ایک تم بھی لے آؤ, تمہارے ہاتھ سخت ہوتے جا رہے ہیں, مشکیزیں اٹھاتی ہو, گھر کا کام کاج کرتی ہو, ساری ذمہ داریاں تمہارے پر ہیں, کوئی مدد کے لیے خادمہ لے آؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ بیٹی ابھی مدینہ کے ضرورت مند موجود ہیں, یہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے. ہاں تم ایسا کرنا, جب رات کو تھک ہار کے بستر پہ جاتی ہو تو سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لینا. سبحان اللہ. سبق وہ دیا جس سے کیریئر اچھا ہو جائے گا. دنیا کی مشقت تو برداشت کر لو, کیریئر بن جائے گا. ورنہ سبحان اللہ, جس نبی کے لیے دنیا کا جہان سجا, ہاں
جس نبی کے لیے اس دنیا کا جہاں سجا، دعا کرتے تو کیا کچھ نہ ہوتا، لیکن امت کو سبق دیا یہ سفر ہے، یہ سفر ہے، یہاں تو اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں اس سے کیریئر بناؤ، عقل مندی یہ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا. فرمایا ان کا علم ہے کفار کا جو تھک ہار چکا ہے آخرت کے بارے میں، آخرت نہیں جانتا، ان کا علم آخرت کے معاملے میں تھک ہار چکا ہے، اس کو نہیں جانتا جو حقیقی زندگی ہے. تو اللہ نے اس شعبان کے اس موسم میں پھر موقع دیا ہے، رمضان جیسی مبارک گھڑیاں آ رہی ہیں، صحت ہے، خوشحالی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام رجب سے دعائیں کیا کرتے اللہ رمضان دے دے. پھر شعبان میں آپ فرمایا کرتے تھے کثرت سے روزے رکھو، اور پھر شعبان رمضان فاطمہ عائشہ فرمایا کرتی ہیں سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا. پھر تو آپ عبادت میں تھکتے تھے اور کمر کس لیا کرتے تھے، اور انتظار رجب سے، شعبان میں روزوں کی کثرت. اور پھر اللہ رب العزت نے شعبان میں ایک رات رکھی ہے، اور اس رات کو بخشش کی رات قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری احادیث ہیں، اور ان تمام احادیث کا ایک سبق ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں. اور محدثین نے فرمائی تو ایسا ہی ہے جیسے آدمی کسی تقریب میں جاتا ہے تو پہلے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، تو اللہ کریم چاہتے ہیں رمضان کے مقدس مہینے میں داخل ہوں تو پہلے گناہوں سے صاف ستھرے ہو کے آ جائے، صفائی ہو جائے. تو یہ رات بخشش کی رات ہے، انفرادی عبادت. ہمارا یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ بیان اتوار کے معمول کا حصہ ہے، شب برات کا بیان کا حصہ نہیں ہے. یہ رات انفرادی عبادت کی ہے، تہجد، نوافل، دعائیں جتنی کثرت سے ہو. عورتیں گھروں میں، کوئی اجتماعی عبادت نہیں، انفرادی دعائیں، اللہ سے بخشش کے فیصلے کروانا. اور رمضان کی گھڑیوں کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ کے سامنے فریادیں رکھنا کہ قیمتی رمضان مل جائے، بڑھیا رمضان. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے، بقیع ساری زندگی میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے، ساری زندگی، حالانکہ آپ کی زندگی میں بار بار یہ رات آئی. تو اگر کوئی شخص اس بات کا لحاظ کر کے کہ آپ زندگی میں ایک مرتبہ چلے گئے تھے ہم بھی چلے جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن قبرستان میں اصل جانے کا مقصد اپنی موت کی یاد ہے، وہاں غفلت کا ماحول نہ ہو، وہاں شور غل نہ ہو. اور اگر یہ چیز نصیب نہیں تو کسی دن بھی جائے. ہر ہفتے میں اللہ کے نبی کو پسند ہے کہ قبرستان جایا جائے اپنے پیاروں کے ہاں. یہ سمجھنا کہ شب برات ادا نہیں ہوگی جب تک کہ قبرستان نہیں جائیں گے، یہ بیچاروں کی بھول ہے، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. عبادت کی رات ہے، انفرادی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی، ترغیب دی کہ اس رمضان شعبان میں روزوں کی کثرت ہو. آپ اکثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام 13، 14، 15 روزہ رکھا کرتے تھے. اور اگر کوئی اس نسبت سے روزے رکھ لے مبارک، اور اگر 3 نہ رکھ سکے، ایک رکھ سکے کہ آپ 3 رکھتے تھے میں 1 رکھ رہا ہوں، کوئی بات نہیں، رکھ سکتا ہے. لیکن جتنے زیادہ رکھے اتنا زیادہ اچھا ہے. تو اصل رات یہ ہے عبادت کی ہے، انفرادی عبادت ہے. اور آخری درجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی جائے، اور رات کے آخری حصے میں بیٹھ کے کچھ تہجد پڑھ لی جائے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی جائے. انشاءاللہ اس رات کی برکات سے معروم نہیں ہو، پھر بھی معروم نہیں ہو. ہاں رات تو گہما گہمی میں گزری اور فجر کی جماعت ہی چلی گئی. چلو میاں رات نفلوں میں گزری لیکن فجر کی جماعت رہ گئی. ارے میاں اس سے اچھا تھا آرام کر لیتے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے. فرض فرض ہوتا ہے، واجب واجب ہوتا ہے، نفل نفل ہوتا ہے. تو یہ رات عبادت کی ہے، انفرادی. جتنی بھی عبادت کی توفیق ہو جائے، کوئی مخصوص صورتیں نہیں ہے نفل پڑھنے میں، اور کوئی مخصوص نوافل بھی نہیں ہے. جتنی ہمت، جتنی توفیق، جتنی آسانی. ہاں دل کی کیفیت میں ندامت نصیب ہو جائے، بڑی بات، بڑھیا بات. شرمندگی آ جائے، بڑھیا بات. اور کچھ ایسی فکر ہو جائے کہ پتہ نہیں پھر یہ نصیب ہو یا نہ ہو یہ گھڑیاں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اوصنی واوجز، مجھے کچھ نصیحت فرمائیں اور مختصر سی ہو. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، نماز یوں پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو. دن میں 5 مرتبہ ہوتی ہے. رمضان شعبان کی مبارک گھڑیاں سال میں 1 مرتبہ آتی ہے. دن میں 5 مرتبہ نماز آتی ہے. آپ فرمائے یوں پڑھو جیسے آخری نماز ہو. تو میرے عزیز ہو یہ گھڑیاں یوں گزرے کہ پتہ نہیں پھر زندگی کی فرصت ملے، پھر صحت میں رہوں یا نہ رہوں. شرمندگی نہ ہو نا، پھر افسوس نہ رہے نا کہ فائدہ کیوں نہیں اٹھایا، پھر حسرت نہ رہے نا. تو ایسی بڑھیا رات گزارے، ایسی بڑھیا رمضان گزارنے کی فکر ہو.
اہتمام ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ان دنوں کی اور ان راتوں کی اور رمضان کی گھڑیوں کی قدر و قیمت اور کون جان سکتا ہے؟ تبھی تو آپ مہینوں پہلے اس کا اہتمام شروع کر دیتے تھے. آپ کے یہاں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے. جب سال کے دوران کہیں آپ کا سیزن لگتا ہو تو آپ کا بھی سارے کاروباری زندگی اس سیزن کے گرد گھومتی ہے نا. اور آپ یہ کہتے بھی ہیں میاں سیزن اچھا ہو گیا تو پورا سال صحیح گزر جائے گا. سیزن اچھا گزر گیا تو پورا سال اچھا گزر جائے گا. اور آپ اپنے کاروباری فیصلے اس سیزن کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. اور جب وہ وقت آتا ہے تو آپ اپنی بہت ساری مشغولیت کو ترک کر دیتے. سیزن ہے میاں, باقی سب چیزیں ہوتی رہیں گی. تو سچے نبی نے اپنی امت کو بھی تو یہی پیغام دیا ہے کہ یہ اہل ایمان کا سیزن ہے, روحانی ایمانی سیزن ہے. یہ بڑھیا گزرتا ہے, اللہ کے پاس حاضری ہو جاتی ہے, شرمندگی نہیں ہوتی, زندگی ملتی ہے, پورا سال بڑھیا گزرتا ہے, توانائی ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صحت دے رکھی ہے, فرصت دے رکھی ہے, خوشحالی دے رکھی ہے, زندگی کی نعمتیں دے رکھی ہیں. سبحان اللہ, فائدہ اٹھائیے, اس میں فائدہ اٹھائیے. گزارا نہ کریں, گزارا نہیں کہ ٹھیک ہے معمول کے مطابق جیسے 50 سال سے چلا آ رہا ہے نا, رمضان آتا ہے, یہ گھڑیاں آتی ہیں اور پھر چلا جاتا ہے, ہماری زندگی کی روٹین وہی رہتی ہے نا. آپ سچ بتائیے, جس مسلمان کے کاروباری سیزن چند لگ جائے نا, چند سالوں میں اس کے کاروباری سیزن اچھے لگ جائیں, تو بتائیے اس کی زندگی کا اسٹیٹس بدلتا ہے نہیں بدلتا؟ بچوں کا اسکول بدل جاتا ہے, گاڑی بدل جاتی ہے, بہادر آباد سے لالو کھیت سے کھارا دار سے ڈیفنس کلفٹن, سوسائٹیاں بدل جاتی ہیں, شادیوں کا انداز بدل جاتا ہے, دوست احباب بدل جاتے ہیں, اٹھنے بیٹھنے والے بدل جاتے ہیں. سب جانتے ہیں کاروباری سیزن اچھے لگ رہے ہیں, سب کچھ بدل گیا, بدل جاتا ہے نا. تو جب مسلمانوں کا یہ نیکیوں کا سیزن لگتا ہے نا بھائی, تو اس کا بھی بہت کچھ بدل جاتا ہے, بہت کچھ بدل جاتا ہے, بشرطیہ کہ لگ جائے, بشرطیہ کہ لگ جائے. بہت کچھ بدل جاتا ہے, رہن سہن بدل جاتا ہے, بچوں کی تربیت کا معیار بدل جاتا ہے, اولاد اور بچیوں کے فیصلے بدل جاتے ہیں. پھر آخرت کو دیکھتا ہے, ایمان کو دیکھتا ہے, دین کو دیکھتا ہے, اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے, پھر یہ دیکھ کر فیصلے کیا کرتا ہے. بہت کچھ بدل جاتا ہے. تو دنیا کے سیزن لگ جائے تو بہت کچھ بدل جائے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ایمان کے سیزن لگے اور کچھ نہ بدلے. ہاں آپ یہ بھی جانتے ہیں سیزن آئے اور اس سیزن میں اس کا ایک ہدف ہوتا ہے کہ اتنا کمانا ہے, مثلا 1 لاکھ روپے کمانا ہے. سیزن میں ایک ہدف ہوتا ہے, لیکن جب وہ ہدف نہیں ملتا کیا کہتا ہے؟ مزہ نہیں آیا. حالانکہ اچھا خاصا کاروبار کیا, لیکن چونکہ اسے ہدف نہیں ملا کیا کہتا ہے؟ مزہ نہیں آیا, سیزن نہیں لگا. ایسے ہی کہتا ہے. حالانکہ اچھی خاصا لین دین ہوا, تجارت ہوئی, چیزیں بکی, کاروبار کیا, لیکن ہدف نہیں ملا تو کہتا ہے مزہ نہیں آیا. ہاں بھائی, آپ نمازیں پڑھیں, تراویاں پڑھیں, صدقہ دیں, خیرات دیں, سحری کریں, افطاری کریں, تلاوت کریں, سب کچھ کریں, بات بنے گی نہیں جب تک کہ ہدف نہ ملے. بات بنے گی نہیں جب تک کہ ہدف نہ ملے. اور ہدف کیا ہے؟ اللہ سے سچی توبہ کر کے بخشش کروا لیں. یہ ہدف ہے, بخشش کا فیصلہ کروا لیں, زندگی کا رخ بدلیں. اب تک جی رہے تھے دنیا کو سامنے رکھ کر, اب جیئیں گے آخرت کو سامنے رکھ کر. یہ ہدف ہے. نماز مبارک, تراویح مبارک, تسبیح مبارک, تلاوت مبارک, صدقہ خیرات مبارک, سحری تراویاں سب مبارک, ان سب کا اجر و ثواب ہے. لیکن آپ کاروباری سیزن میں ہدف کو دیکھتے ہیں نا, اور جب تک ہدف نہیں ملتا آپ کیا کہتے ہیں؟ سیزن نہیں لگا. تو ہدف لیں, ہدف کہ زندگی کا مقصد بدل جائے, زندگی کا رخ بدل جائے, اللہ کریم سے سچی صلح ہو جائے, اور آئندہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا آئے, حیا آئے. تو میرے عزیزو, اس مقدس مہینے سے پہلے اللہ نے ایک تمہیدی رات دی, ابتدا, مقدمہ, شعبان کی یہ گھڑیاں, کہ آدمی اسی سے تیاریاں شروع کر دے تاکہ رمضان کے لمحات ضائع نہ ہونے پائے. اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا اور اس سے فائدہ اٹھانا. تو اس رات کی عبادت بھی انفرادی ہے. میں نے عرض کیا زیادہ ہمت نہیں کر سکتے, ساری رات نہیں جاگ سکتے, رات کے آخری حصے میں تہجد نصیب ہو جائیں, کچھ نوافل عشاء کے بعد ہو جائیں, کچھ رات کو ہو جائیں, فجر کی نماز جماعت سے ہو, کچھ رات کو اٹھ کے بیٹھ کے مانگنا نصیب ہو جائے. گھر کی عورتوں کو بھی اس پہ آمادہ کریں, وہ بھی مصلی لیں, اللہ سے مانگیں. میرے عزیزو, سچ عرض کر رہا ہوں, بہترین موسم ہے یہ جہاں اللہ تعالیٰ کا رحمت کا شامیانہ لگتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں سر کی آنکھوں سے کہ گناہگار سے گناہگار آدمی بھی مسجد کی طرف اس کی بھی کشش ہے, تلاوت کے لیے اس کی بھی کشش ہے, نیکیوں کی طرف اس کی رغبت ہے. جو 2 رکعات نفل نہیں پڑھتا اللہ اسے ہمت دیتا ہے 20 تراویحاں پڑھ رہا ہوتا ہے. جو پورا سال قرآن نہیں کھولتا کئی قرآن ختم کر لیتا ہے. جس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہوتی ہے, سحری کی برکت سے تہجد مل جاتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت کا شامیانہ لگ جاتا ہے.
تو یہ بہترین موسم ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا. بچیاں جا رہی ہیں, بچے ہاتھ سے نکل رہے ہیں, شیطانی قوتیں آج میرے گھر کے دہلیز پہ موجود ہیں. اس کے ہاتھ میں ایسے آلات تھما دیے کہ ابا اماں سامنے ہیں لیکن بچوں کو شیطانی قوتیں اغوا کر رہی ہے. تعلیمی ماحول ان کی ایمان کے لیے سازگار نہیں, ان کی ایمانی دینی قدروں کے لیے تعلیمی ماحول سازگار نہیں. بچائیے اپنی نسلوں کو, بچائیے اپنی بچیوں کو. یہ اللہ نے رمضان دیا, رمضان کی گھڑیاں دیے, ان کے لیے گھروں میں ماحول بنائیے. اللہ کرے ان کی سوچ بدلے, ان کا ذہن بدلے, ان کی زندگی بدلے, نیکی کے ماحول میں لائیں. جیسے آپ مسجدوں کا ماحول میں رونق دیکھتے ہیں, آپ کے گھروں کا ماحول بھی مسجد کا سا ہو جائے, مسجد کا سا ہو جائے, تاکہ ہر بچہ بچی گھر میں اس کی تربیت ہو. اماں پڑھ رہی ہے, ابا پڑھ رہا ہے, تلاوت ہو رہی ہے, سحری میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں, افطاری میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں, بچے دیکھ رہے ہیں, زندگیاں بدلیں گی. انہیں ساتھ بٹھائیے, ورنہ میرے عزیزو یہ اولادیں ہاتھ سے نکلیں گی, وبال بنیں گی, اللہ کے یہاں پکڑ کا باعث بنیں گی. اولادوں کی تربیت کرنا ماں باپ کا فریضہ, گھر کے سربراہ کی ذمہ داری. گھر میں اللہ کی نافرمانی, گھر کا بڑا مجرم. گھر میں اللہ کے حکم کا ٹوٹنا, گھر کا بڑا اللہ کا مجرم, اس کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ذمہ دار بنایا ہے. تو رمضان کا مہینہ آیا ہے, قریب ہے, موسم ہے. اپنی بچے بچیوں کو نیکی کا ماحول دیں, ان کی تربیت ہو, ان کے ذہن بدلے, ان کے دل بدلے, انہیں بھی گناہوں سے نفرت ہونے لگے. تو یہ اللہ نے موقع دیا ہے. تو میرے عزیزو, اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, صحت کے ساتھ یہ مبارک گھڑیاں نصیب فرمائے اور ان کی خوب قدردانی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. یا ارحم الراحمین, اپنی فضل سے, اپنے کرم سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کی کامل بخشش فرما, ہمارے بچے بچیوں کی بخشش فرما, ہمارے مرد عورتوں کی بخشش فرما. اے مولا ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما. اے مولا ہمیں بے دین ماحول کے حوالے نہ فرما. ہم سب کو اپنی حفاظت نصیب فرما. قدم قدم پہ اپنی مدد اور نصرت عطا فرما. ہم سب کے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما. اے مولا اس مقدس گھڑی میں اور اس مقدس مبارک رات میں جو آپ اپنے پیاروں کو عطا کرتے ہیں, اللہ ہم سب کو بھی اسے محروم نہ فرما. اے اللہ ہم سب کی بھی بخشش کے فیصلے فرما. اے مولا کریم اس رات میں جیسی عبادت آپ کو پسند ہے, ہم میں سے ہر ایک کو اس کی توفیق نصیب فرما, وہ مانگنا نصیب فرما. اے مولا وہ بندگی نصیب فرما. اے مولا وہ دل کی کیفیت نصیب فرما. اے مولا اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما. ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما. اے مولا اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما. ہمیشہ ہمیں نعمتوں بھری زندگی نصیب فرما. اس پہ دل و جان سے شکر گزاری عطا فرما. نعمتوں میں اپنی اطاعت عطا فرما. اے مولا ناشکری سے محفوظ فرما. اے مولا نافرمانی سے محفوظ فرما. احسان فراموشی سے محفوظ فرما. حادثات سانحات موذی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین, تمام حاضرین حاضرات, سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. مشکلات کو آسان فرما. پریشانیوں کو ختم فرما. بری زندگی سے, بری موت سے, برے دوستوں سے, برے ماحول سے, برے لوگوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین, ہمیں سلامتی عطا فرما. ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما. یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما. شر کی اور برائی کی اور تخریب کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما. یا ارحم الراحمین, یہاں جو دین دشمن ملک دشمن ہیں, وطن عزیز کو ان کے شر سے محفوظ فرما. اے مولا کریم, یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. یا ارحم الراحمین, یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. ہماری زندگیاں, صلاحیتیں, وسائل قبول فرما. یا ارحم الراحمین, پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. ظالموں سے, بے دینوں سے, جہالات سے اس امت کو نجات نصیب فرما. یا ارحم الراحمین, دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما. اپنے مخلص لوگوں کی مدد اور نصرت فرما. اہل لوگ, مخلص لوگ عطا فرما. جو کام کر رہے ان کے اخلاص اہلیت میں خوب ترقی عطا فرما. اے مولا کریم, غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. اے مولا ان کی تکالیف پریشانیوں کو دور فرما. اے مولا ان کی قربانیوں کو شہادتوں قبول فرما کر امت میں ایمانی حمیت پیدا فرما, اسلامی وحدت پیدا فرما. یا ارحم الراحمین, غزہ اور فلسطین کی سرزمین پر اپنے قدرت کے عجائبات دکھا. اے مولا اپنے قدرت کے نقشے دکھا. اے مولا کریم, ان کی حفاظت کی شکلیں پیدا فرما. ان کی ازمائشوں کو ختم فرما. ان کی پریشانیوں کو ختم فرما. ان کے دلوں میں اطمینان پیدا فرما. ان کے دلوں میں سکون پیدا فرما. اے مولا کریم, ان
کو استقامت، ہمت، حوصلہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے حال پہ رحم فرما. اے مولا کریم ہمارے حال پہ رحم فرما. اے مولا کریم پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا ارحم الراحمین آج کی رات کی گھڑیاں اور رمضان کے مقدس مہینے کی گھڑیاں اے اللہ ان کی خوب قدردانی نصیب فرما. ہم سب کو ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ رمضان کی مبارک گھڑیاں نصیب فرما. قبولیت والی عبادات نصیب فرما. اپنی پسند کا جینا نصیب فرما. اپنی پسند کی زندگی عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن صفات کے ساتھ اور جن کیفیات کے ساتھ تو اپنے پیاروں کو رمضان میں دیکھنا چاہتا ہے ہمیں بھی نصیب فرما. وہ کیفیات، وہ اعمال، وہ صفات ہمیں بھی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہر قسم کی ناقدری سے اور ہر قسم کی سستی اور کاہلی سے ہم سب کو محفوظ فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله